چینل امیراٹا کی طرف سے خوش آمدید. السلام علیکم. سٹ کوم گھر کا نگاٹ کا ویڈیو نمبر 9 ہے یہ اور یہ اس کا جو ایپیسوڈ ہے یہ ایپیسوڈ نمبر 2 ہے. اس ایپیسوڈ نمبر 2 کا سین نمبر بھی 2 ہے. وقت وہی رات کا جویریہ کا کمرہ ہے. جویریہ اور نعمان کمرے میں ہے، یعنی وہ سین ختم ہو گیا. اب سے کمرے میں جویریہ اور نعمان ہے. یہ اسی کی کنٹینیوٹی کا سین ہے. نعمان بیڈ پر لیٹا ہوا ہے درد سے گرا رہا ہے، آوازیں نکل رہی. جویریہ دوائی لگا رہی ہے. جیسے ہی درد کی جگہ پر یعنی چہرے اور گردن پر دوائی لگتی ہے ویسے ہی درد سے کراہنا بڑھ جاتا ہے، یعنی درد سے تکلیف بڑھ جاتی ہے. تو وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے. نعمان کافی تکلیف میں ہے. ظاہر تکلیف میں ہوگا، اتنی ہوکیاں بیٹ ڈنڈے وغیرہ کھائے ہیں اس نے. جویریہ دکھ بھرے انداز میں کہتی ہے، پوچھتی ہے بہت درد ہو رہا ہے؟ جویریہ جھنجھلا کر نہیں، بہت مزہ آ رہا ہے، تپ گیا ہے. جویریہ ایسا اچھا آپ کو بہت مزہ آ رہا ہے، یعنی وہ بات کو سچ سمجھ لیتی ہے. وہ طنز میں کہہ رہے ہیں اس کو سچ سمجھ لیتی ہے. اس کی تھوڑی اہم خانہ اور بیوقوفیاں دکھائی گئی. نعمان بے سے اللہ میں کہاں پھنس گیا. تو جویریہ نعمان کی گردن کی پشت سے بھائی کی طرف کھینچتی ہے، اس کو گردن پکڑ کے کھینچتی ہے. تو نعمان گھبرا کر اور درد سے چیختا ہے کہ کیا کر رہی ہو، درد ہو رہا ہے. جویریہ کھینچو کہتی ہے آپ نے ابھی کہا نا آپ پھنس گئے ہیں تو میں آپ کو باہر نکال رہی ہوں. اور آپ پھنس گئے نا، تکیے میں پھنس گئی ہے. نعمان جھنجھلا کر جویریہ کے دونوں ہاتھ جھٹک کر اٹھ کر بیٹھتا ہے. اس کے چہرے پہ بے بسی سی آ جاتی ہے. میں کیا کروں اس کا، ابھی اس میں ہے ہی عقل ہی نہیں ہے، کیا کیا جائے. تو اس بے بسی سے کہتا ہے میں بیڈ میں نہیں پھنسا ہوں. جویریہ معصومیت سے تو پھر کہاں پھنس گئے ہیں آپ؟ نعمان مظلومیت سے کہتا ہے اپنی قسمت کے چکر میں پھنس گیا. کیا کہتا ہے؟ اپنی قسمت کے چکر میں پھنس گیا ہوں. جویریہ تھوڑا غصہ کرتی ہے، برہمی کا اظہار کرتی ہے. اچھا قسمت، تو آپ کسی قسمت نام کی لڑکی کے چکر میں پھنسے. قسمت وہ کہتا ہے نا، میں اپنی قسمت کے چکر میں پھنسا ہوں. تو وہ کہتا ہے کہ قسمت نام کسی لڑکی کے چکر میں آپ پھنسے. وہ لڑکی کا نام ہے قسمت. اکثر لوگ ہوتا ہے نا لڑکی کا نام قسمت، آگے اور بھی نام آئیں گے. نعمان اور بے بسی اور جھنجھلا کر جویریہ کو دیکھتا ہے. جویریہ کے چہرے پہ برہمی اور خفگی کے تاثرات نمایاں ہیں. کامیڈی موضوع بھی چل رہی سر. نعمان ارے میری باولی بیوی، قسمت مطلب میری تقدیر، نصیب. تو جویریہ مزید خفگی کا اظہار کرتے ہیں. اچھا تو آپ تین لڑکیوں کے چکر میں ہیں. تین لوگ تقدیر نام بھی رکھتے ہیں، لوگ نصیب نام بھی رکھتے ہیں. تو نعمان دونوں ہاتھوں سے اپنا سر ایسے پکڑ لیتا کہ میں کس بیوقوف کے ہاتھوں پھنس گیا. جویریہ کہتے جائیے میں آپ سے نہیں بولتی. تو نعمان اطمینان بھری سانس لے کہتا ہاں یہ ٹھیک ہے، تم نہ ہی بولو تو ٹھیک ہے. نعمان ساتھ پڑی ٹیبل سے ایک گولی اٹھاتا ہے، بروفین ٹیبلٹ یا جو بھی ہوگی اس کا پتہ اٹھا کر ایک گولی نکال کر پانی سے پیتا ہے اور سکون کی سانس لیتا ہے. جویریہ غور سے نعمان کو دیکھ رہی ہے. خفگی اب بھی چہرے سے عیاں ہے. نعمان کی نظر جویریہ پہ پڑتی ہے تو اسے ترس آ جاتا ہے. وہ جویریہ کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر بڑے پیار سے سمجھاتا ہے. اس کی بیوی ہے، اس کو پتہ ہے کہ بیوقوف سی ہے تو اسے تھوڑا سا ترس آ جاتا ہے. تو نعمان کہتا ہے جس کی بیوی اتنی خوبصورت ہو، ایسے ہوتا ہے جس کی اس کا ہاتھ پکڑتا ہے جس کی بیوی اتنی خوبصورت ہو. تو جویریہ چونک کر اس کی باتوں کاٹ کے پوچھتے کس کی بیوی، کس کی بیوی. نعمان گھبرا جاتا ہے. بولتا یار جو بولو پھنستا ہے آدمی. ارے میری بیوی تم میری بیوی تم جویریہ. تو جویریہ اتنا سے کہتا ہے شکر ہے. نعمان ہاں تم اتنے خوبصورت ہو
کہ میں کسی اور لڑکی کے چکر میں پھنس ہی نہیں سکتا، کسی اور لڑکی کے چکر میں پھنس ہی نہیں سکتا۔ جویریہ معصومے سے پوچھتی ہے تو پھر یہ قسمت، تقدیر اور نصیب یہ تینوں کون ہیں؟ بولے یہ قسمت، تقدیر اور نصیب۔ تو نعمان بمشکل اپنے جھجھلاہٹ پر قابو پاتا ہے، غصے کو قابو پاتا ہے، جھجھلاہٹ کو، اور پھر بہت پیار سے کہتا ہے یہ قسمت، تقدیر، نصیب یہ اوپر والا ہمارے لیے لکھتا ہے، یہ اوپر والا ہمارے لیے لکھتا ہے، اوپر والا ہمارے لیے لکھتا ہے۔ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے نا، اسے قسمت، تقدیر اور نصیب کہتے ہیں۔ تو جویریہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے، میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا۔ نعمان ٹھنڈی سانس لے کر، تمہاری سمجھ میں آ جاتا تو میری زندگی جنت نہ بن جاتی، میری زندگی مطلب کہ تمہاری سمجھ میں آ جاتا تو میری زندگی جنت نہ بن جاتی۔ جویریہ ایک دم چونک کر، جنت؟ آپ کی زندگی میں جنت بھی ہے؟ یعنی چوتھی لڑکی؟ یہ ہے سنے گا۔ نعمان ہاتھ جوڑ کر خدا کے واسطے، اے میری باولی بیوی چپ ہو جا، میں تو اب میں کیا کہوں، بس اب تم سو اور مجھے بھی سونے دو۔ ہاتھ جوڑ خدا کے واسطے، تم سو اور مجھے بھی سونے دو۔ دماغ ایک دم سے ہل جاتا ہے کہ کہیں سے بھی کوئی جملہ وہ بولتا ہے پھنس جاتا ہے۔ آپ نے ابھی تک یہ نہیں بتایا آپ الماری کے اندر کیا کر رہے تھے؟ نعمان اچانک سوچنے لگا۔ نعمان کی سوچ، فلیش بیک کا سین، آواز نعمان کی آ رہی ہے۔ نعمان وہ فلیش بیک کی جگہ سے نا، میں نے تمہیں جو 10 روپے الماری کی تجربے میں رکھنے کے لیے کیے تھے نا، وہ نکال کر دیکھ رہا تھا کہ وہ 10 کا نوٹ الماری کے اندر، اور وہ نکال کر دیکھ رہا تھا کہ وہ 10 کا نوٹ الماری کے اندر گر گیا، یعنی وہ نکال کر دیکھا تھا وہ الماری کے اندر ہی گر گیا۔ معاف کیجیے گا۔ میں وہ ڈھونڈنے کے لیے الماری کے اندر گھسا ہوا تھا کہ اچانک کسی نے باہر سے دروازہ بند کر کے چابی سے لوک کر دیا، دروازہ بند کر دیا اور چابی سے لوک کر دیا۔ اس جملے پر فلیش بیک کا منظر، آواز نعمان کی، سین فلیش بیک میں چل رہا ہے۔ نعمان الماری کی طرف آتا بھی فلیش بیک کا سین بنایا، اور یہ ہوا کیسے واقعہ؟ نعمان الماری کی طرف آتا ہے، الماری کی چابی گھما کر کھول کر دروازہ کھولتا ہے، جو 10 کا نوٹ نکال کر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ نیچے اندر الماری کے اندر ہی جو چھوڑا ہے وہ گر جاتا ہے۔ تو کپڑوں ہٹا کر اندر نوٹ تلاش کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی سے جویریہ آتی، اب قبر کے اندر ہے، تو جویریہ دیکھتی ہے دروازہ کھلا ہوا ہے تو اسے بند کر کے، اندر نہیں دیکھتی اندر کون گیا ہے کچھ ہو رہا ہے، بند کر کے لوک لگا دیتی ہے، اور اس کی نظر اس میں نہیں تھی۔ میں نے بولا نا ایک سین ہم نے وہاں فریج کیا تھا کہ الماری پر چابی کا گچھا لگا ہوا، اس کو لوک کر دیا ہے۔ نعمان کہتا میری سمجھ میں نہیں آیا کہ الماری کس نے لوک کی؟ تو جویریہ تھوڑا سا چونک جاتے کہ اسی نے کی تھی، مطلب وہ میں نے کر دی تھی۔ نعمان چیخ پڑتا ہے کیا؟ نعمان اسی چیخ کے ساتھ پھر بے ہوش ہو کے بیڈ پہ گر جاتا ہے، یعنی پھر اس نے بیوقوفی کر کے اس کو پھنسا دیا تھا۔ وہ جویریہ بکھلا سے نعمان کو جھنجھوڑنے لگتی ہے، نعمان بے ہوش ہو جاتا ہے، پھر کیا کرے، کامیڈی سین۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے سچویشن ہوتے ہیں جو ہم بناتے ہیں، کامیڈی چیزیں، تاکہ دلچسپی برقرار رہے اور طنز اور مزہ کے ساتھ ہو۔ تو یہ سین نمبر 2 ہمارے یہاں ختم ہو گیا، تو اس ویڈیو کو بھی یہاں روکنا پڑے گا، ویڈیو کا وقت بھی ہمارا مکمل ہو رہا ہے۔ تو اگلی ویڈیو میں سین نمبر 3 سے ہم شروع کریں گے۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کرا، چینل سبسکرائب کریں۔ اس چینل کی پروموشن کے لیے اور اس سے متعلق لوگ جو ہیں، جو شوبز سے دلچسپی رکھنے والے افراد ہیں، ان تک ضرور اس چینل کے بارے میں بتائیں تاکہ یہ لوگ بھی میرے چینل کو دیکھیں۔ تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔